نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک محبوب رب العالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری ٹاپک، حدیث شد رحال۔ ابن تیمیہ اور اس کی مانوی اولاد یعنی فرقہ وہابیہ قبر انور کی زیارت سے منع کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادے نہ باندھے جائیں مگر تین ہی مسجدوں یعنی مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب جس کو تمام شرائع حدیث نے سمجھا ہے کہ یہی ہے کہ تمام دنیا میں تین ہی مسجدیں یعنی مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد اقصیٰ ایسی مساجد ہیں جن کو تمام دنیا کی مسجدوں پر اجر و ثواب کے معاملے میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا ان تین مسجدوں کی طرف جادے باندھ کر دور دور سے سفر کر کے جانا چاہیے، لیکن ان تین مسجدوں کے سوا کسی دوسری مسجد کی طرف جادے باندھ کر دور دور سے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کو مشاہدہ مقابر کی طرف سفر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس بات کو عالموں کی زبان میں سمجھتا ہوں تو یوں سمجھیے اس حدیث میں اللہ ثلاثت مساجد مستثنی مفرق ہے۔ مثلاً ما جاء فی ذہبی میں لفظ جسم یا حیوان کو مستثنی مقدر نہیں مانا گا، اور اس بات کا مطلب ما جاء فی جسم عزیدی یا ما جاء فی حیوان عزید نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا مستثنی مبجزم لفظ مسجد اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس حدیث کی اصل بات یہ ہوئی کہ لا تشد الرجال فی اللیل المسجد الی ثلاث مسجد یعنی تین مسجدوں کے سوا کسی دوسری مسجد کی طرف کی جادے نہ باندھے جائیں۔ چنانچہ اس حدیث کی بعض روایت میں یہ لفظ آیا بھی ہے۔ مثلا ایک روایت میں یوں ہے لا ینبغی للمطیع ان تشد الرجال الی المسجد ینبغی فی الصلاۃ غیر المساجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجد ھذا، یعنی سواریوں پر کہ جادے یہ کسی مسجد کی طرف بے کثرت نماز نہ باندھے جائیں سوائے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے۔ لہٰذا فرمائیے کہ اس حدیث میں مستثنی ذکر کر دیا گیا ہے اور وہ علام مسجد ہے۔ بہرحال وہابیہ خزیمہ علیہ نے دعوت رسول میں اس حدیث کا مطلب بیان کرنے میں اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا کہ قیامت تک تمام اہل علم ان کی اس جہالت پر ماتم کرتے رہیں گے۔ بارگاہ خدا بندی میں رسول کا وسیلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس کو توسل، استغاثہ، تشبیہ وغیرہ مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خدا کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے، اور یہ توسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے پہلے، آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ چنانچہ ہم یہاں تینوں حالتوں میں آپ سے توسل کرنے کی چند مثالیں نہایت ہی اختیار کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ولادت سے قبل توسل، روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر باری تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش مجید کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے، اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے۔ ظاہری حیات اقدس میں توسل، حضرات صحابہ کرام آپ کی مقدس مجالس میں حاضر ہو کر جس طرح اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے تھے، اس طرح اپنی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو تعلیم دی کہ اپنی دعاؤں میں رسول کی مقدس ذات کو خداوند تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنائے۔ چنانچہ معجزات کے ذکر میں آپ ایک نبینہ کے بارے میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ ایک نبینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ میں دعا کرتا ہوں اور اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے حق میں اچھا ہے۔ جب اس نے دعا مانگی تو کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی اس ضرورت میں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ یا اللہ، تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ اس حدیث کو ترمذی نسائی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور امام بہقی طبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مگر امام بہقی نے اتنا اور کہا کہ اس نبی نے ایسا کیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔
دعا نبی میں وسیلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی قبر تیار ہوگی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی قبر کی لحد کھودی۔ پھر اس قبر میں لیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ میری ماں چاچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس بار اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، بسم اللہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچی حضرت ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد آپ کا بڑا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک کا کفن پہنایا اور خود اپنے دست رحمت سے ان کی قبر کی لحد کھودی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فرمائی، اللہ اللہ اللہ، اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی، جس قبر والے پر رحمت للعالمین کی رحمت کا اتنا بڑا کرم ہو۔ وفات اقدس کے بعد توسل۔ وفات اقدس کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اپنی حاجتوں اور مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا کرتے تھے، بلکہ آپ کو پکار کر آپ سے استغاثہ کیا کرتے تھے، بارش کے لیے استغاثہ۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارثہ رضابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائی، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشار دے دو کہ بارش ہوگی، وہ بھی یہ بھی کہہ دو کہ نرمی اختیار کریں۔ اس شخص نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خبر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا، اے رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں، فتح کے لیے آپ کا وسیلہ۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنا خط امیر لشکر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک پر یرموک میں بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے روزہ اقدس پر اسلام نہیں عرض کیا۔ چنانچہ واپس جا کر جب قبر انور کے پاس حاضر ہوئی تو وہاں حضرت عائشہ، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ حضرت عبداللہ بن کرت نے حضرات سے جنگ یرموک میں اسلام کی فتح کے لیے دعا کی درخواست کی تو حضرت علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، یا اللہ ہم اس نبی مصطفیٰ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا، انہی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبداللہ بن کرت پر اس کا راستہ آسان کر دے اور دور کو نزدیک کر دے اور اپنے نبی کے صاحب کی مدد فرما کے ان کو فتح عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن کرت سے فرمایا کہ کیا اب آپ جائیں، اللہ تعالیٰ حضرت عمر، عباس، علی، حسن، حسین اور ازواج نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، جبکہ ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ بکرا ہے جو اکرم الخلق ہے۔ حضرت عمر کی دعا میں وسیلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور خلافت میں قحط پڑ جاتا تھا تو وہ بارش کے لیے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے تو اس وقت تو ہم کو بارش دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چاچا حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین، دوسرے سلف و صالحین نے ہمیشہ حضور رحمت للعالمین کی ذات اقدس سے توسل و استغاثہ کا سلسلہ جاری رکھا اور بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت میں آج تک ان کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں سینکڑوں ایمان افروز واقعات پیش نظر آئے، لیکن کتاب کی طویل ہو جانے کا خطرہ قلم پر کرفیو لگائی ہوئی ہے۔ حضور نے 80 دینار عطا فرمائی۔ مشہور حافظ حدیث حضرت محمد بن منقدر 205 کا بیان ہے کہ ایک شخص نے میرے والد کے پاس 80 دینار بطور امانت رکھے اور یہ کہہ کر جہاد میں چلا گیا کہ میری واپسی تک اگر تمہیں اس کی ضرورت پڑے تو خود خرچ کر لینا ہے۔ والد نے کہا تو سالی میں یہ رقم خرچ کر ڈالی۔ اس شخص نے جہاز سے واپس آ کر اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ والد نے اس سے وعدہ کر لیا کہ کال لانا اور رات مسجد نبی میں گزاری، کبھی قبر انور پر لپیٹتے، کبھی ممبر اطہر سے چمٹتے، اسی حال میں صبح کر دی۔ ابھی کچھ اندھیرا ہی تھا کہ ناگہاں ایک شخص نمودار ہوا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اے ابو محمد یہ لو۔ والد نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہتھیلی ہے جس میں 80 دینار ہیں۔ صبح کو والد نے وہی دینار اسی شخص کو دے دیے۔ قبر انور سے روٹی ملی۔ مشہور بزرگ صوفی حضرت ابن جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا
اور فاقہ سے تھا۔ میں نے قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اتنا عرض کر کے میں سو گیا۔ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، آدھی میں نے کھا لی۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ امام طبرانی کو کیسے کھانا ملا؟ امام ابو بکر مقری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ تینوں حرم نبی میں فاقہ سے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ بھوکے ہیں۔ یہ عرض کر کے میں لوٹ آیا۔ امام ابو القاسم طبرانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھو، رزق آئے گا یا موت۔ ابو بکر مقری کا بیان ہے کہ میں اور ابو شیخ تو سو گئے مگر طبرانی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لوبی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2 غلام ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو قسم قسم کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بچے ہوئے کھانے کو غلام لے لے گا، مگر وہ باقی کھانا بھی ہمارے پاس سے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو لوبی نے ہم سے کہا کیا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ کھانا لے جاؤں۔ ایک ظالم پر فالج گرا۔ ایک شخص نے روزہ اقدس کے پاس نماز فجر کے لیے اذان دی اور یوں ہی اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ خدا مسجد میں سے ایک شخص نے اٹھ کر اس کو ایک تھپڑ مارا۔ اس شخص نے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی وقت اس خادم پر فالج گرا، اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔ الغرض حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اعظام رضی اللہ عنہ سے توسل اور استغاثہ جائز بلکہ مستحسن۔ یہی وجہ کہ لاکھوں علماء ربانین اولیاء کاملین ہر دور میں بزرگان دین سے نظم و نثر میں توسل استغاثہ کرتے رہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مقدس مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم کا استغاثہ، اگر ہم اس کی مثالیں تین کریں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قصیدہ میں سے 3 اشعار تبرکن نقل کرتے ہیں جن میں سے امام مصوف نے کس طرح دربار سالت میں اپنا استغاثہ پیش کیا، اس کو بے انتہائی پر دیکھیے۔ یا سید سادات جن کا قاصدن ارجو رضا کا بحمتی بہما کا انت الذی لولا کا ما خلق مرو کلا ولا خلق الورا لولا کا انا تامیو بجودی من کا ولم یکن لے ابی حنیفہ فی الانام سوا کا۔ یعنی سید سادات میں آپ کے پاس کثرت کر کے آیا ہوں، میں آپ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ گزین ہوں۔ آپ کی وہ ذات کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آدمی پیدا نہ کیا جاتا اور نہ کوئی مخلوق عالم وجود میں آتی۔ آپ کے جود و کرم کا امیدوار ہوں۔ آپ کے سوا تمام مخلوق میں امام ابو حنیفہ کا کوئی سہارا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔